اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This video is in English as well as in Urdu language. Remember, all the praises are for Allah alone, whom you call Elohim, Nirguna Brahma, Om, Eli, and the invisible Lord of the universe or the Father of the universe. So, all the praises are for Him. This video is in English as well as in Urdu language. In this video, देखिए ये वीडियो उर्दू लैंग्वेज में भी है और हिंदी में भी है. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई मुस्लिम्स आर टेलिंग दैट Mahdi alayhi salam is different person and Jesus Christ of second coming is different person. Why the Muslims are telling that Jesus will come, Isa will come in Syria, Israel, Damascus, and Mahdi will come in Makkah, Medina, and there is the prophecy of Iraq, Bola, a place in Iraq, and the Sham, and the Constantinople, Constantinople, Istanbul. So why the Muslims are not able to believe that Messiah is born in India, that too in Hyderabad? This is what I want to tell you. Because they have misunderstood the symbolic metamorphical prophecies of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and they did not concentrate and they did not find out the facts behind these prophecies, which are actually symbolic, which are actually through the vision of the Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, which are having the different interpretations of those prophecies. The mistake of the Muslims is not making them believe that Messiah is reborn in India as Mahdi. देखिए, मसीहा महदी अलैहिस्सलाम इंडिया में आए, इंडिया में पैदा हो गए महदी अलैहिस्सलाम बन के, बोल के पब्लिक क्यों कबूल नहीं कर रही, मुस्लिम क्यों कबूल नहीं कर रही? क्योंकि वो लोग ईसा इब्ने मरियम तो शाम में आएंगे, पड़े हुए हदीसों में आया है इसका जिक्र, शाम में आएंगे यानी सीरिया में आएंगे, और महदी अलैहिस्सलाम तो काबतुल्लाह में मदीना में आएंगे. अरबी बोलने वाले होंगे, समझ रहे हैं, अरबी बोलेंगे बोल के कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लोग समझ रहे हैं सर. क्यों ये लोग कबूल नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दो को पहली बात ये लोग अलग अलग समझते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं समझे थे कि दोनों एक ही शख्सियत है. क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोफेसीज, इतने जंबलप हैं, इतने फैले हुए हैं इतनी किताबों में, उसको एक करके देखने में बहुत बड़ी उलझन पैदा हो जाती है लोगों को. लिहाजा मसीहा महदी अलैहिस्सलाम के निशानात और जगहों का जिक्र, इराक का जिक्र, इराक में एक जगह है बोला का जिक्र, कुस्तुनतुनिया का जिक्र यानी इस्तांबुल का जिक्र सब आया है हदीस में. खाने काबा का ढा जाने का जिक्र आया है, खाने काबा को तोड़ देने का जिक्र आया है, ये और दावतुल अर्श का जिक्र आया है कि वो सफ़ा मरवा के दरमियान से आएंगे. मसीहा महदी अलैहिस्सलाम जो है एक ही शख्सियत है, ये भी जिक्र आया है, और दावतुल अर्श जो है ना सफ़ा पहाड़ी से निकलेगा, ये जिक्र आया है. तो और सबको मालूम है कि सफ़ा मरवा कहाँ है, मक्का में है, और आपको मालूम है कि ये सारे पेशगोइयाँ जो है सिंबॉलिक थे, तस्वीरी ज़बान में थे. मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के ज़रिए बतलाए गए थे, और ख्वाब की ताबीरें दूसरी होती हैं. ये खुद कुरान और हदीस गवाही देता है कि नबियों के ख्वाब की ताबीर दूसरी होती है. लोग इसे नहीं समझे, और कहीं भी हदीस में आप जनरली देखेंगे ये नहीं आया कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा, ईसा इब्ने मरियम को देखा, इसका जिक्र आया है. लेकिन ये मामला पूरा खाने काबा का ढा जाना, एक लश्कर को धंसा दिया जाना, ये सब ख्वाब के ज़रिए, इसकी दलील मैं आपको पेश कर चुका हूँ कि ये सारे निशानात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयानात जो हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ताला बताया था, जिसकी बिना पर उन्होंने पेशगोई की. उसमें ये भी है ख़त्ताल होंगे, तलवारी जंगें होंगी, और कई लोगों का क़त्ल आम होगा,
عیسیٰ مسیح سب کو قتل عام کریں گے، تو لوگ کیا سمجھ گئے؟ حقیقت میں قتل کریں گے سمجھ گئے. نہیں، اس سے مراد زبان میں لڑائی، اس سے مراد حق کا عروج اور جھوٹ قذابت کا یعنی جھوٹوں کا زوال. لوگ اس کو ڈائریکٹ سمجھ گئے، لہٰذا وہ لوگوں نے اس پیشن گوئیوں کو صحیح نہیں سمجھا. کیا آپ کا ایمان قرآن کے اوپر ہے؟ آپ بولیں گے کہ ہاں. حدیث پر ہے؟ ہاں. تو قرآن حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ یہ خواب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور خواب کی تعبیر دوسری ہوتی ہے. خود تعبیر کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ جگہ نکلی بالکل ویسے ہی جیسا کہ خواب میں کچھ دیکھا جاتا ہے، تو بالکل ویسے سملر جگہ ایگزیکٹ آپ اٹھا کے دیکھیے. سارے پیش گوئیاں وہ ہندوستان میں پوری ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے. سب سے زیادہ شرک کہاں؟ ہندوستان میں. سب سے زیادہ بیٹیوں کو کہاں مار دیا جاتا ہے؟ ہندوستان میں. سب سے زیادہ نام کے مسلمان کہاں؟ ہندوستان میں. لوگ انڈونیشیا کہتے ہیں، لیکن انڈونیشیا کے مسلمان 18 کروڑ ہیں. ہندوستان میں یہ لوگ 17 کروڑ بتا رہے ہیں مسلمان. نہیں، کیونکہ 25-30 کروڑ تو پہلے ہی تھے، تو 35 کروڑ تو منیمم آج کے میرا دعویٰ ہے کہ یہ فاسقوں کی نیوز کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیونکہ ہندوستان میں سب سے زیادہ نام کے مسلمان بھی رہتے ہیں. لہٰذا پھر مسیحا بھی یہیں آنا تھا، ڈاکٹر بھی یہیں آنا تھا. ذرا سوچنے والی بات ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال گزر گئے تو مسیحا کو یہیں پر آنا تھا، کیونکہ عرب میں تو پورے مسلمان ہیں 100% جو رہتے ہیں لوگ. تو پھر وہاں پر خارجیوں کے علاوہ وہاں پر عیسیٰ مسیح مہدی کیوں آئیں گے؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پڑے تھے اس کی تعبیر پوری نکلی ہے، لیکن انڈیا میں نکلی. میں بولنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کا یہ بولنا کہ مسیح مہدی علیہ السلام کعبہ میں آئیں گے، مکہ مدینہ میں آئیں گے، عیسیٰ مسیح شام میں آئیں گے اور وہ قتل ہوں گے، غارت ہوں گے، کئی تلواری جنگیں ہوں گی، خصوصاً دنیا کی فتح ہوں گی، لوگ تلواریں رکھ دیے ہوں گے، اس وقت جو ہے جنگیں ہوں گی، قتال ہوں گے، جو آپ سنے ہیں یہ سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب ہیں. اس کی تعبیر یہ ہوئی. اگر آپ بولیں گے نہیں خواب نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ وہی ہوئی، ڈائریکٹ اگر وہی ہوتی تو قرآن ہو جاتا اور قرآن میں خود آ جاتا. تو پھر یہ وہی تو ہے لیکن خواب کے ذریعے، خواب کی تعبیر دوسری نکلی ماشاءاللہ سے. مسیح دجال مرزا غلام احمد قادری جماعت احمدیہ ہندوستان سے آیا. لہٰذا آپ دیکھتے جائیے. سو kindly see the videos one by one, the interpretations of those visions of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam came true but in India. Are you getting my point? So the Muslims are confused that Safa Marwa is mentioned with the Dabatulars, the beast of the earth which will come out during end of the days. So they are thinking that it will come from their Makkah place. No. It was actually the vision whose interpretation came true in India, exactly a similar place. Safa Marwa, the distance between Safa and Marwa, that is 980 feet. The peacock which spoke from the Safa hill, means a hill which is mentioned as Safa, means its resemblance is given. So the place is actually resembling that place of Safa Marwa. So all the prophecies came true but in India. First of all, you know where is the maximum mushrikin, means the polytheists of the world? In India. Where are the hypocrite Muslims in the world? In India. Where are the girl childs are being killed to the maximum extent? That is in India. So where the Messiah should come? That is in India. So Allah have gathered all these people in India. So India is the target, the land of Edomites, Canaanites, Moabites. It is mentioned, according to the Bible, India is the target to clean the world. Allah is most merciful and kind. That's why Allah is willing to clean the world from here. Mahshar, the place will be here, India. Mahshar, take the shelter in Sham, the Syria. It means India, because the Sham which is in east, the Sham which is in east means it is India, because the actual Sham, the Syria, is in west of the Arab, if you see the world map. So Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam is clearly telling, no, it is in the east. The place Khorasan means the place from where the sun rises. میری بات سمجھ میں آ گیا. خوراسان کے لفظی معنی ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شام میں تم سکونت پکڑو، وہیں پر محشر ہوگا. مہدی علیہ السلام عیسیٰ مسیح کو عادل کہا گیا، یعنی کیا کہا گیا؟ محشر یہاں پر ہوگا، یعنی حشر ہوگا. یہی ذکر جو ہے بائبل میں بھی آتا ہے کہ all people will be judged during the second coming of the Christ. لہٰذا یہ کائنڈلی ویڈیوز دیکھیے کہ مسلمانوں میں کنفیوژن کیوں ہو گیا. لوگ حقیقت میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ سچ میں خانہ کعبہ ڈھا دیں گے. نہیں، سچ میں جو ہے
عیسیٰ مسیح عراق کی فتح کریں گے، ایران کی فتح کریں گے، ہندوستان بعد میں فتح کریں گے، وہ دونوں الگ الگ ہیں. یہ سارے کنفیوژنس کو مٹائیے. پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کیا تھا اور تعبیر کیسے ہوئی. ماشاء اللہ سے یہ ویڈیو دیکھیے. کائنڈلی واچ دس ویڈیو اینڈ ریڈ دا ڈسکرپشن پلیز. اینڈ اف یو سے نو وی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیو مینس یو آر ہائپوکرائٹ، یو آر انبلیور. اگر آپ بولیں گے نہیں بھائی ہم نہیں مانتے، وہ ڈائریکٹ حدیث میں آیا تو ایسا کیوں آیا؟ پھر ارے کیوں آیا بولے تو قرآن حدیث گواہی دے رہا ہے کہ نبیوں کے خواب کی تعبیر دوسری ہوتی ہے. ہاں ابھی آپ کو سمجھ میں آیا کہ دنیا کنفیوژن میں کیوں تھی؟ وہ کنفیوژن نکالیے.